یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے کیفیات بھی کیسے ہو، ہمارے اندر خشوع اور خضوع بھی کیسے لائیں، نماز پڑھتے وقت ہماری سوچ کیا ہو، یہ بھی ہم لوگوں کو غور کرنا، اس کو بھی سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیے آج مثال کے طور پر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، یا کسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، یا کبھی کوئی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، یا پھر کوئی بڑے پروفیسر لیکچرر سے کبھی بات کرتے ہیں، تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کے پاس جائیں انتہائی ادب کے ساتھ جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، صاف پاکیزگی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، یعنی نہا کے، اچھے کپڑے پہن کے، بال کو کیا ہے صحیح درست کر کے، اور اسی طرح خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اور انتہائی اہم بات کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جانے سے پہلے ہی موبائل بند کر کے جاتے ہیں، سوئچ آف کر دیتے ہیں، پھر اسی طرح اگر وہ بات کر رہا ہو تو غور سے سنتے ہیں، پھر اسی طرح اگر وہ ہم کو کچھ بول رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بول رہے ہیں، بات کر رہے، اس وقت تیسرا آدمی کوئی دخل دے تو ہم اسے پسند بھی نہیں کرتے، ہے نا۔ یہ سب چیزیں ہم کسی دنیا میں کوئی بڑا آدمی اگر ہوتا ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری کائنات کا رب، سب سے بڑا ہمارا معبود، ہمارا رب، ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو پھر کیسا ادب ہونا چاہیے، اس کے سامنے ٹھہرے تو ہمارے اندر کیا خیال ہونا، ہمارے دماغی خیالات کیا ہونا، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونا، یہ سب چیزیں بھی ہم کو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے نا، یہ ہمارے اندر آج نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پہلے غور سے سننا ان آیتوں کے ترجمے پر۔ نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے لے کر 34 تک، یعنی 19 to 34 تک، اگر آپ ان آیتوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نماز پڑھنے والوں کی کچھ صفتوں کا بیان کر رہے ہیں، مطلب نماز پڑھنے والے کیسے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے، غور سے سننا کیا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 19، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے، نماز پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں یہاں پر بیان کرتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ یہ کچے دل والا ہے، تھوڑی سی بھی اگر اس کے اوپر مشکل آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو ہڑبڑا جاتا ہے، حیران بحران ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، شکوے شکایتیں بھی کرتا ہے، اور اگر اسے راحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشی دیتا ہے، مال دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو بخیل بن جاتا ہے۔ کیا بولتا، میں کمایا میرا ہے، اب میں خرچ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین، مگر وہ نمازی، مطلب نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے، نماز پڑھنے والے ایسے پریشانیاں آئے تو شکوے شکایتیں کرنے والے نہیں ہوتے، نمازی اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیا، مال دیا تو اسے جمع کے رکھنے والے بھی نہیں ہوتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نمازی کیا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جو اپنے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں تو کیا ہمارے اندر بھی یہ صفتیں ہیں کیا؟
یہ اخلاقیات ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے، چیک کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد نمازی کیسے رہتے؟ جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ ڈھونڈے گا ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور نمازیوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے وعدے کے پکے ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ نماز پڑھنے والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے، زانی نہیں ہوتے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر نمازی جو اپنے گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اگر گواہ دیتے ہیں تو سیدھے رہتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے نہیں ہوتے۔ پھر نمازی کیسے ہوتے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر 34 والی آیت میں اللہ تعالیٰ وہی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہاں پر یہ کیا ہے بات مکمل ہوئی۔ تو نمازی کے اندر یہ سب عادتیں ہو، یہ سب صفتیں ہو، یہ سب اخلاقیات ہو۔ ایک اور آیت بھی بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ مطلب ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی برائی، چاہے وہ ناچ گانا کیوں نہ ہو، ہاں بے پردگی کیوں نہ ہو، زناکاریاں بدکاریاں کیوں نہ ہو، فیشن پرستی کیوں نہ ہو، گندی باتیں بولنا کیوں نہ ہو، گندے گالیاں دینا کیوں نہ ہو، یہ سب بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہر برائی سے روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، نافرمانیوں سے روکتی ہے، ہر برائی سے نماز روکتی ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہر آدمی یہ غور کرے، ہر عورت، ہر ماں بہن یہ غور کرے، ہر بھائی مسلمان یہ غور کرے، میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر 5 ٹائم کا نمازی ہوں، تو کیا میرے اندر بھی یہ سب اخلاق ہے؟ کیا میں بھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں بھی وعدے کا پابند ہوں؟ کیا میں بھی زنا سے بچتا؟ اللہ اکبر! اگر ایسا نہیں ہے، میں مسجد کا نمازی تو ہوں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، مارکیٹ میں جا کے دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر میری نماز مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ میں مسجد میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، لوگوں کے سامنے نمازی ہوں، لیکن گھر میں میری بیوی بچوں پر، گھر والوں پر میں ظلم کرتا ہوں، تو پھر میری نماز مجھے کچھ فائدے کی نہیں رہی۔ میں اگر 5 ٹائم کا نمازی ہوں لیکن مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، میری زبان گندی ہے، تو پھر سمجھو کہ میری نماز مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ اکثریت آج مسلمانوں کی، اکثریت آپ دیکھیں گے داڑھی، ٹوپی، 5 ٹائم کے نمازی، ہاتھوں میں تسبیح، کرتا پیجامہ، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن منہ کھولے تو گندی زبان۔ گھروں میں جا کے دیکھے تو لڑائیاں جھگڑے، دکانوں میں جا کے دیکھو حرام خوری، لوگوں کو ڈبانے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ سب چیزیں کون؟ نمازی۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جو نماز تمہیں برائیوں سے نہیں روکتی تھی، پھر وہ نماز تمہاری کچھ فائدے کی نہیں ہے۔